اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو اشائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت جو کچھ بدلہ دے کر چھوٹے اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ ہے حد اللہ کی، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ رسم طلاق میں آئینی اصطلاحات اور خلا۔ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا جائے، اس سے عورتوں کی جان غضب میں تھی کہ طلاق دی، عدت گزرنے کے قریب آئی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اس طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ پس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف دو ہی دے سکتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد لوٹا لینے کا کوئی حق نہ رہے گا۔ سنن نبی داؤد میں باب ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد مراجعت منسوخ ہے، اور پھر یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا نہ چھوڑوں گا، اس نے کہا یہ کس طرح؟ کہا طلاق دے دوں گا، اور جہاں عدت ختم ہونے کا وقت آیا تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، یہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا یہ دکھ رونے لگی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور وہ سنبھل گئے، اور تیسری طلاق کے بعد اس خامد کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا، اور فرما دیا گیا کہ تو طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تاکہ وہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان و سلوک کے ساتھ، ورنہ اس کا کوئی حق نہ مارو، اس پر کوئی ظلم نہ کرو، نہ اسے نقصان پہنچاؤ۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ 2 طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں، تیسری کا ذکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا او تسریح باحسان، میں جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر مادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے، جیسے اور جگہ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے، جیسے فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ مِّن نَفْسٍ فَكُلُوهُ غَنِيًّا مَرِيًّا، یعنی اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال و طیب ہے، اور جب میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے خوش نہ ہو اور اس کے حق کو نہ بجا لاتی ہو، ایسی صورت میں کچھ لے دے کر اپنے خاوند سے طلاق حاصل کر لے تو اسے دینے میں اور اسے لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گناہگار ہے، چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بے سبب طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور روایت میں ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آتی ہے، اور روایت میں کہ ایسی عورتیں منافقہ ہیں۔ ائمہ سلف و خلف کے ایک بڑی جماعت کا فرمان ہے کہ خلا صرف اس صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو، اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے اس کے سوا کسی صورت میں یہ بات جائز نہیں، بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اور اگر اسے مجبور کیا گیا اور اس سے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب حالت اختلاف میں جائز ہے تو حالت اتفاق میں بھی بطور اولا جائز ٹھہرے گا۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں سرے سے خلا منسوخ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر تو نے اپنی بیویوں کو خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لو، لیکن یہ قول ضعیف ہے اور مردود ہے۔ اب آیت کا شان نزول سنیے۔ موطا مالک میں ہے کہ حبیبہ بن سہل انصاریہ حضرت قیس ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے اندھیرے نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حبیبہ بن سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ جب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں۔ آپ نے حضرت ثابت کو فرمایا سب لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حضرت حبیبہ آزاد ہو گئی۔
गई। एक रवायत में है कि हज़रत साबित ने मारा था और इस मार से कोई हड्डी टूट गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यह फरमाया, इस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या मैं ये माल ले सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ। कहा मैंने उसे 2 बाग दिए हैं, ये वापस दिलवा दीजिए। वो महर के दोनों बाग वापस किए गए और जुदाई हो गई। एक और रवायत में कि हबीबा ने यह भी फरमाया था कि मैं उसके इखलाक और दीन में ऐब गिरी नहीं करती, लेकिन मैं इस्लाम में कुफ्र को नापसंद करती हूँ। चुनाचे माल लेकर हजरत साबित ने तलाक दे दी। बाद रवायत में उनका नाम जमीला भी आया है। बाद रवायात में यह भी है कि मुझे अब गैज़ व गज़ब के बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। एक रवायत में यह भी है कि आपने फरमाया जो दिया है ले लो, ज्यादा न लेना। एक रवायत में कि हजरत हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था वो सूरत के एतबार से भी कुछ हसीन नहीं। एक रवायत में कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी की बहन थी और सबसे पहला खुला था जो इस्लाम में हुआ। एक वजह यह भी बयान की थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक मरतबा खैमे के पर्दे को जो उठाया तो देखा कि मेरे खामद चंद आदमियों के साथ आ रहे हैं। इन तमाम में ये स्याफाम छोटे कद वाले और बदसूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कि इसका बाग वापस कर दो, हबीबा ने कहा था कि आप फरमाएं तो मैं कुछ और भी देने को तैयार हूँ। और रवायत में है कि हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह भी कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो मैं उसके मुंह पर थूक दिया करती। जमहूर का मजहब तो यह है कि खुला में औरत से अपने दिए हुए से ज्यादा ले तो भी जायज है, क्योंकि कुरान ने फरमाया फी मा फ़तदत बिही। फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत अपने खामद से बिगड़ी हुई आई। आपने फरमाया उसे गंदगी वाले घर में कैद कर दो। फिर कैद खाने से उसे बुलवाया और कहा क्या हाल है? उसने कहा आराम की रातें मुझ पर मेरी जिंदगी में यही गुजरी हैं। आपने उसके खामद से फरमाया उसे खुला कर ले, अगरचे गोशवारे के बदले ही हो। एक रवायत में उसे 3 दिन वहां कैद रखा था। एक और रवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये अपनी चुटिया की धज्जी भी दे दे तो ले ले और इसे अलग कर दे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसके सिवा सब कुछ लेकर भी खुला हो सकता है। रबी बिन मुअव्वज़ बिन इफ्रा फरमाती हैं मेरे खामद अगर मौजूद होते तो भी मेरे साथ सलूक करने में कमी करते और कहीं चले जाते तो बिल्कुल ही महरूम कर देते। एक मरतबा झगड़े के मौके पर मैंने कह दिया कि मेरी मलकियत में जो कुछ है ले लो और मुझे खुला दो। उसने कहा यह मामला फैसल हो गया, लेकिन मेरे चचा मुआज़ बिन इफ्रा इस किस्से को लेकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसे बरकरार रखा और फरमाया कि चोटी की धज्जी छोड़कर सब कुछ ले लो। और बाज़ रवायतों में यह भी और इससे छोटी चीज भी गैर सब कुछ ले लो। बस मतलब इन वाक़यात का यह है कि यह दलील है इस पर कि औरत के पास जो कुछ है सब कुछ देकर वो खुला करा सकती है और अब खामद अपनी दी हुई चीज से जायद लेकर भी खुला कर सकता है। इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, मुजाहिद, इक्रमा, इब्राहिम नखई, कबीसा बिन ज़ुहैब, हसन बिन साले, उस्मान रहमुल्लाह अजमाइन भी यही फरमाते हैं। इमाम मालिक, लैस, इमाम शाफी और अबू सौर का मज़हब भी यही है। इमाम इब्ने जरीर भी इसी को पसंद फरमाते हैं और असहाब अबू हनीफा का कौल है कि अगर कसूर और ज़र्र रसानी औरत की तरफ से हो तो खामद को जायज़ है कि जो उसने दिया है वापस ले ले, लेकिन इससे ज्यादा लेना जायज़ नहीं। गो ज्यादा ले ले तो भी कज़ा के वक्त जायज़ होगा और अगर खामद की अपनी जानब से ज्यादती हो तो उसे कुछ भी लेना जायज़ नहीं, गो ले ले तो कज़ा जायज़ होगा। इमाम अहमद, अबू अबैद और इसहाक बिन राहविया फरमाते हैं कि खामद को अपने दिए हुए से ज्यादा लेना जायज़ ही नहीं। सईद बिन मुसैब, अता, उमर बिन शुऐब, ज़ुहरी, ताऊस, हसन, शाबी, हमाद बिन अबू सुलमान और रबी बिन अनस रहमुल्लाह का भी यही मजहब है। उमर और हाकिम कहते हैं हजरत अली का भी यही फैसला है। औज़ाई का फरमान है कि कादियों को फैसला है कि दिए हुए से ज्यादा को जायज़ नहीं जानते। इस मजहब की दलील वो हदीस भी है जो ऊपर बयान हो चुकी है जिसमें कि अपना बाग ले लो और उससे ज्यादा ना लो। मसनद अब्द बिन हमीद में एक मरफू हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला लेने वाली औरत से अपने दिए हुए से ज्यादा लेना मकरूह रखा और इस सूरत में जो कुछ वो फिदिया देगा का लफ्ज़ जो कुरान में है इसके मानी ये होगा कि दिए हुए में से जो कुछ दे, क्योंकि इससे पहले ये फरमान मौजूद है कि तुमने जो उन्हें दिया है इसमें से कुछ ना लो। रबी की क़रात में भी बिही के बाद मिनहू का लफ्ज़ भी है। फिर फरमाया कि ये हुदूदुल्लाह हैं, इनसे तजावज़ न करो वरना गुनहगार होंगे। फसल खुला को बाद हजरात तलाक में शुमार नहीं करते। वो फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को 2 तलाकें दे दी हैं फिर उस औरत ने खुला करा लिया है तो अगर खामद चाहे तो उससे फिर भी निकाह कर सकता है और इस पर दलील यही आयत वारद करते हैं। ये कौल हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत इक्मा रहमुल्लाह भी फरमाते हैं कि ये तलाक नहीं। देखो आयत के अव्वल आखिर तलाक का जिक्र है, पहले 2 तलाकों का, फिर आखिर में तीसरी तलाक का और दरमियान में खुला का जिक्र है। बस मालूम हुआ कि खुला तलाक नहीं बल्कि फस्ख है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजरत उमर, ताऊस, इक्रमा, अहमद बिन हम्बल, इसहाक बिन राहविया, अबू सऊर, दाऊद बिन अली ज़ुहरी का भी यही मजहब है। इमाम शाफी रहमुल्लाह का भी कदीम कौल यही है और आयत के ज़ाहिरी अल्फाज भी यही हैं। बाज़ दीगर बुजुर्ग फरमाते हैं कि खुला तलाक बाइन है और अगर एक से ज्यादा की नीयत होगी तो वो भी मोतबर है। एक रवायत में है कि उम्मे बकर सलीमा ने अपने खामद अब्दुल्ला बिन खालिद से खुला लिया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे एक तलाक होने का फतवा दिया और साथ ही फरमा दिया कि अगर कुछ सामान लिया तो जितना सामान लिया वो है, लेकिन यह असर ज़ईफ है, वल्लाहु आलम। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत इब्ने मसूद, हजरत इब्ने उमर, सईद बिन मुसैब, हसन, अता, शरी, शाबी, इब्राहिम, जाबिर बिन ज़ैद, मालिक, अबू हनफिया, उनके साथी सौरी, औज़ाई, अबू उस्मान बत्ती का यही कौल है कि खुला तलाक है।
امام شافعی کا بھی جدید قول یہی ہے۔ ہاں حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر 2 طلاق کی نیت خلا دینے والے کی ہے تو 2 ہو جائیں گی، اگر کچھ لفظ نہ کہے اور مطلق خلا ہو تو 1 طلاق بائن ہوگی، اگر 3 کی نیت ہے تو 3 ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحم اللہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اگر طلاق کا لفظ نہیں اور کوئی دلیل و شہادت بھی نہیں تو بالکل کوئی چیز ہی نہیں۔ مسئلہ امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد، اسحاق بن راہویہ رحم اللہ کا مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ عمر علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، عروہ، سالم، ابو سلمہ، عمر بن عبدالعزیز، ابن شہاب، حسن شابی، ابراہیم نخعی، ابو ایاز، خلاص بن عمرو، قتادہ، سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد اور ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا بھی یہی فرمان ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خلا طلاق ہے پس عدت اس کی مثل عدت طلاق کی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک حیض اس کی عدت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بہتر اور ہم سے بڑے عالم ہیں، اور ابن عمر سے ایک حیض کی عدت بھی مروی ہے۔ ابن عباس، اکرمہ، امام بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام وہ لوگ جن کے نام اوپر آئے ہیں جو خلا کو فسخ کہتے ہیں، ضروری ہے ان سب کا قول بھی یہی ہو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ کو آپ نے صورت میں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ ربیع بنت معوذ کو بھی خلا کے بعد ایک حیض عدت گزارنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادر ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا والی عورت سے فرمایا تھا کہ تجھ پر عدت ہی نہیں، ہاں اگر قریب کے زمانے میں ہی خامد سے ملی ہو تو ایک حیض آ جانے تک اس کے پاس ٹھہری رہو۔ مریم مغالبہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس کی مطابقت حضرت امیر المومنین نے کی۔ جمہور علماء اکرام اور چاروں اماموں کے نزدیک خلا والی عورت سے رجوع کرنے کا خامد کو حاصل نہیں، اس لیے کہ اس نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا، مہان، حنفی، سعید اور زہری کا قول ہے کہ اگر واپس کیا پھیر دے تو حق کے رجت حاصل ہے، بغیر عورت کی رضامندی کے رجوع کر سکتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر خلا میں طلاق کا لفظ نہیں تو وہ صرف جدائی ہے اور رجوع کرنے کا حق نہیں، اور اگر طلاق کا نام لیا ہے تو بے شک وہ رجت کا پورا حقدار ہے۔ داؤد ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں۔ ہاں سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں رضامند ہوں تو نیا نکاح عدت کے اندر کر سکتے ہیں۔ عبد البر ایک فرقہ کا قول بھی حقائق کرتے ہیں کہ عدت کے اندر جس طرح دوسرا کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح خلا دینے والا خامد بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول شاذ اور مردود ہے۔ مسئلہ اس عورت پر عدت کے اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے اور خامد اس سے الگ ہو گئی ہے۔ ابن عباس، ابن زبیر، اکرمہ، جابر بن زید، حسن بصری، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول امام مالک کا ہے کہ اگر خلا کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طلاق دے تو واقع ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہ مثل اس کے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو حنیفہ، ان کے اصحاب، ثوری، اوزاعی، سعید بن مسیب، شریع، طاؤس، ابراہیم، زہری، حاکم، حکم اور حماد کا یہی قول ہے۔ ابن مسعود اور ابو دردہ سے بھی یہی مروی تو ہے لیکن ثابت نہیں۔ پھر فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو، فرائض کو ضائع نہ کرو، محارم کی بے حرمتی نہ کرو، جن چیزوں کا ذکر شریعت میں نہیں تم بھی ان میں خاموش رہو کیونکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی مرتبہ دینا حرام ہے۔ مالکیہ اور ان کے موافقین کا یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ طلاق ایک ایک کر کے دی جائے، کیونکہ طلاق مرتان ہی کہا، پھر فرمایا کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سنن نسائی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔ آپ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا؟ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اگر حضور اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں، لیکن اس روایت کی سند میں انقطاع ہے۔